برکت کا ذریعہ کمزوروں اور طلباء کی مدد کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حالات خوب جانتا ہے۔ اس کا نظام قدرت ہے کہ وہ آزمانے کے لیے کچھ بندوں کو وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض کی صورت حال مختلف ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے معاملہ الٹ فرما دے۔ جو آج دولت مند ہے وہ کل غریب ہو جائے، اور جو آج خستہ حال وہ کل خوشحال ہو جائے۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کو دولت ملتی ہے نا تو وہ تکبر کرتے ہوئے دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ تکبر اس کے لیے گناہ اور بے برکتی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر انسان دولت کے ساتھ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھ کر عاجزی اختیار کرے اور نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کمزوروں، غریبوں کی مدد کرے تو یہی دولت اس کے لیے برکت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث 2896۔ عہد رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک شخص کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہادری، دولت اور سخاوت وغیرہ میں فلاں کمزور شخص سے برتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور دیگر کو سمجھانے کے لیے فرمایا، انہی کمزوروں کی برکت سے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور انہی کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، لہذا انہیں کمتر نہ سمجھو بلکہ ان کی تکریم کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستدرک حدیث نمبر 2509، میری رضا اور خوشنودی کمزوروں کی خدمت کر کے ان میں تلاش کرو، انہی کی برکت سے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کی جاتی ہے اور انہی کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اپنے غریب رشتہ دار، غریب پڑوسی، غریب محلے دار، غریب دوست کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو اگر نوازا ہے، اللہ نے آپ کو سہولتیں فراہم کی ہوئی ہیں، اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو اچھی شکل و صورت دی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو مختلف ہنر دیے ہوئے ہیں، تو کسی کو اپنے سے کمتر نہ جانو۔ یہ جو غریب ہے نا، ان کو حقیر نہ جانو، انہیں اپنے سے دور نہ کرو۔ جو دنیاوی تعلیم کی طرف راغب ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی وکالت کر رہا ہے، تو بعض اوقات وہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو حقیر سمجھتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سنیے، 2345، زمانے رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دو بھائی تھے، ایک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور علم حاصل کرتے، جبکہ دوسرے
پیشہ ور تھے، پیشہ ور کام کرنے والے بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوسرے کی شکایت کی. کیا کہا؟ کہ یہ کام وغیرہ نہیں کرتے. سنیے حضور نے کیا فرمایا. دونوں جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ تجھے بھی اس کی خدمت کے سبب رزق دیا جاتا ہے. اگر ہم اپنے اجتماعی رویے کا جائزہ لیں تو یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ ہمیں نہ ذاتی طور پر کمزوری کی فکر ہے اور نہ ہی ہم غریبوں کی طرف اپنا دھیان کبھی لے کے جاتے ہیں. ہمیں نہ تو اپنے قریبی غریب رشتہ دار کی کوئی فکر ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں کمائی کم ہے، وہ کس طرح مہینہ پورا کرتے ہوں گے، انہوں نے کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. اور یہ لاپرواہی بعض اوقات ہمارے رزق سے برکت کو دور کرنے کا سبب بھی بن جاتی ہے. اور اس کی طرف دھیان دینا، یہ رزق میں برکت کا سبب بن جاتا ہے. اللہ ہمیں غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے دے. اپنے پڑوسی، اپنے غریب رشتہ دار، اپنے دوست احباب حسن اخلاق اور ان کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنی عادت میں شامل کریں. اگر کسی کو آپ جانتے ہیں تو آپ ماہانہ کچھ نہ کچھ ان کی مدد کر دیا کریں. جب ملیں تو ہاتھ ملاتے ہوئے 100 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، جو بھی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کو دے دیں کہ یہ رکھ لیں، کام آئے گا، بڑا اچھا لگے گا. بڑے دل سے دعائیں دے گا سامنے والا. دعائیں تو ہمارے لیے، ہمیں دعاؤں کی تو ضرورت ہے، خیال رکھنا چاہیے.